بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج کی دنیا میں سچ اور جھوٹ کو پہچاننا کیوں اتنا مشکل ہو گیا ہے؟ چند سال پہلے تک جو چیز ناممکن لگتی تھی آج وہ حقیقت بن چکی ہے۔ اب ایسی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں جن میں مرے ہوئے لوگ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسی آوازیں بنائی جا سکتی ہیں جو بالکل کسی زندہ انسان جیسی لگتی ہیں، اور ایسی تصاویر تیار کی جا سکتی ہیں جنہیں دیکھ کر حقیقت اور فریب میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا جدید ٹیکنالوجی، خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کسی بڑے فتنے کی طرف اشارہ تو نہیں؟ ناظرین، اسلامی روایات میں آخری زمانے کے ایک عظیم فتنے کا ذکر ملتا ہے جسے المسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ لفظ دجال خود دھوکے اور فریب کے معنی رکھتا ہے، یعنی وہ ایسا فتنہ ہوگا جو لوگوں کو دھوکے میں ڈال دے گا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دکھائے گا۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ دجال لوگوں کو حیران کرنے والے کام دکھائے گا۔ بعض روایات میں یہاں تک ذکر ملتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے جیسا منظر دکھائے گا تاکہ لوگ اسے سچا سمجھ لیں۔ ناظرین، اگر ہم آج کی دنیا کو دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو کبھی صرف کہانیاں لگتی تھیں آج ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن ہوتی جا رہی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اب ایسی ویڈیوز بنانا ممکن ہو گیا ہے جن میں مرے ہوئے انسان کی شکل اور آواز دونوں کو دوبارہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ کسی شخص کی پرانی تصویر اور آواز کے نمونے کو لے کر اس کی ایسی ویڈیو تیار کی جا سکتی ہے جس میں وہ بولتا ہوا نظر آئے۔ عام انسان کے لیے یہ پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ حقیقت ہے یا صرف ایک ڈیجیٹل فریب۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ آخری زمانے کا فتنہ صرف تلواروں اور جنگوں کا نہیں ہوگا بلکہ مکر اور فریب کا بھی ہوگا۔ جب ہر طرف جھوٹی خبریں، جعلی ویڈیوز اور غلط معلومات پھیل رہی ہوں گی تو سچ کو پہچاننا سب سے بڑا امتحان بن جائے گا۔ یہی وہ ماحول ہے جس میں انسان آسانی سے دھوکے میں آ سکتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں بھی آخری زمانے کے حالات کے بارے میں بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب جھوٹ بہت عام ہو جائے گا اور لوگ حقیقت کو سمجھنے میں مشکل محسوس کریں گے۔ اسی طرح قدیم اسلامی کتاب الفتن میں آخری زمانے کے فتنوں کے بارے میں بہت سی روایات نقل کی گئی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے والے عجیب حالات پیدا ہوں گے۔ اسی طرح بعض قدیم روایات میں الجفر الاعظم کا ذکر بھی ملتا ہے جسے بعض روایات کے مطابق حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور اس میں آخری زمانے کے واقعات کے بارے میں اشارات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان روایات میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب فتنہ بہت زیادہ ہوگا اور انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت محتاط رہنا پڑے گا۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ٹیکنالوجی انسان کی زندگی کو آسان بھی بنا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نئے خطرات بھی پیدا کر رہی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک طاقتور ایجاد ہے، لیکن اگر
اس کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ فریب کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آخری زمانے کے فتنوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف قدیم روایات ہی نہیں بلکہ موجودہ دنیا کے حالات کو بھی غور سے دیکھنا ہوگا۔ ناظرین، سوال یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی اچھی ہے یا بری، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس دور میں سچ اور جھوٹ کو کیسے پہچانیں گے؟ جب ہر طرف معلومات کی بارش ہو، جب ہر ویڈیو اور ہر خبر پر شک ہو، تو انسان کے لیے صحیح راستہ تلاش کرنا ایک بڑا امتحان بن جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ ایسے دور میں انسان کو اپنے ایمان، عقل اور سچائی کے ساتھ مضبوط رہنا چاہیے، کیونکہ فتنوں کے زمانے میں سب سے بڑی طاقت یہی ہوتی ہے کہ انسان دھوکے کو پہچان سکے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آئندہ ویڈیوز میں آخری زمانے کی دیگر نشانیوں، دجال کے فتنے اور جدید ٹیکنالوجی کے ممکنہ اثرات پر مزید تفصیل سے بات کریں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں ہم ان روایات اور نشانیوں کو بھی بیان کریں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔